السلام علیکم فرینڈ، آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ مزید کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل پر آئیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، آج کہانی ہے 9 سرباز۔ ہماری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے۔ گدی پر اچانک پیچھے سے ایک زوردار ہاتھ کا چٹاک سے پڑنا اور پھر لاہور کی اومنی بس میں سفر کرتے ہوئے علمان الحفیظ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں بہنا کر رہ گیا تھا۔ جی میں آیا بھی کہ اس بد تہذیبی کا جواب اس وحشیانہ انداز میں دیا جائے، چاہے کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ بے تکلفی کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتا میرا جذبہ انتقام سرد پڑ گیا، صرف یہی سوچ کر کہ حماقت کا جواب حماقت سے نہیں دیا جاتا۔ میں نے اصیل آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا۔ لمبی لمبی قلموں اور لمبی لمبی لام نما زلفوں والا ایک شخص اپنے لبوں پر مجھے تبسم لیے مجھے درزیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہری وضاحت کے اعتبار سے ہماری یونیورسٹی یا ہمارے کسی کالج کا کوئی ہپی نظر آتا تھا جو اپنی ڈگریوں کے بدلے اپنی تہذیب یونیورسٹی کے پاس رہن رکھ کر آیا ہو۔ میرا ہم عمر ہی تھا یا مجھ سے کچھ چھوٹا ہوگا۔ آپ نے مارا ہے یہ چپ؟ میں نے پیشانی کو بل دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پہلے تو اس نے مجھے طنز آمیز نگاہوں سے گھورا اور پھر بڑے بے تکلف انداز میں جی ہاں کہا۔ اس کی اس دیدہ دلیری پر مجھے غصہ آ رہا تھا اور رہ رہ کر خوف بھی۔ نہ جانے کب کا بدلہ لیا ہے اس نے، کون ہے یہ شخص؟ دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ آخر کیوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے پوچھا۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ بہت خوب، اس نے اپنی بویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلے پہچاننے کی کوشش کرے پھر وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس نے اس انداز سے یہ بات کہی تھی کہ میرا گمان یقین میں بدل گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اچھا ہی ہوا جو اپنے تھپڑ کو اس شخص کے رخسار سے رسم آشنائی حاصل کرنے کا موقع نہ دیا، ورنہ آج وہ گڑھن ہوتی کہ ساری جنٹل مینی کرکری ہو کر رہ جاتی اور پھر بس میں سفر کرنے کا نام نہ لیتے۔ صاحب معاف کیجیے، میں نے ذرا سنبھل کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میری پہچان میں تو بالکل نہیں آ رہے ہیں آپ۔ ہاں بھائی، جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو چھوٹا کب اس کی پہچان میں آتا ہے؟ دنیا کی ریت ہیں، آپ کا قصور نہیں۔ میں نے یہ سنا تو کچھ جان میں جان آئی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ماضی ٹٹولنا شروع کر دیا، کیونکہ بات ہی اتنے اعتماد سے کہی تھی۔ اس نے یہ اسکول سے لے کر اسکول سے کالج اور پھر کالج سے دفتر تک کے تمام ادوار پر نظر دوڑائی، بحیرہ ذہن پر زور ڈالا، مگر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں اس کا کبھی دوست نہیں رہا، دوست تو یوں بھی میں نے کبھی بنایا ہی نہیں، اور پھر اتنا بے تکلف دوست، پناہ خدا کی پناہ۔ اور اگر صرف راہ و رسم ہی کو دوستی پر محمول کر لیا جائے تو وہ بھی ہمیشہ سلام دعا تک ہی محدود رہی ہیں۔ ابھی میں اسی الجھن میں تھا کہ مجھے خیال آیا کہیں یہ جواد کا دوست تو نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کے دوست اسی طرح مجھے مشق ستم بنا چکے تھے۔ آپ کو دھوکہ ہوا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں وہ نہیں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جواد جو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ معاف کیجیے، اس نے چونک کر کہا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے یاد آیا جواد ہی ان کا نام تھا، بالکل آپ جیسے۔ اتنا کہا اور شاید احساس شرمندگی سے اپنی گردن جھکا کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، بس ذرا احتیاط رکھیں، آئندہ کے لیے نظریں اکثر دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ اس نے مجھے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگا، میرا سلام کہیے ان سے۔ کیا کر رہے ہیں وہ آج کل؟ اسٹیٹ بینک میں ہیں۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 8,500 لا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آرٹس کی ہماری ملک میں قدر ہی کیا ہے، بس اسی لیے دل برداشتہ ہو کر نیشنل کالج آف آرٹس کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ قسمت کا دھنی تھا، فوراً ہی ملازمت مل گئی۔ خدا کا شکر ہے، اس نے خوش ہو کر کہا اور اگلے اسٹاپ پر سلام کرتے ہوئے اتر گیا۔ گھر آیا تو میں نے جواد کو پورا واقعہ سنایا اور پھر خوب ہی برا بھلا کہا۔ اگلے روز جواد مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا، آج وہی دوست مجھے اسٹاپ پر مل گیا تھا۔ بھائی جان، آپ کی طرح پہلے تو میں بھی اسے پہچان نہ سکا، حالانکہ بہتری کوشش کی اس کو پہچاننے کی۔ کچھ دیر بعد ماضی کے اسی سے مل جلتی ایک شکل آنکھوں میں ابھری۔
اس کا نام خالد تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا، بڑا ہی شوخ و چچل لڑکا ہے میرے اسکول کا۔ کہنے لگا آؤ کچھ باتیں کریں، بڑے دنوں بعد ملے ہیں آپ۔ گارڈ نیا ہوٹل میں لے گیا اور بڑی پرتکلف چائے مجھے پلائی۔ میں نے بل ادا کرنا چاہا کیونکہ تنخواہ لے کر ہی تو دفتر سے چلا تھا۔ وہ برا مان گیا اور مجھے بل ادا نہ کرنے دیا۔ دروازے سے باہر نکلے تو وہ مجھے لپٹ گیا اور حسرت آمیز لہجے میں بولا اب کب ملیں گے آپ؟ میں نے ممنون ہو کر کہا آپ ہی میرے بینک تشریف لائیں۔ اس نے کہا بہتر، مگر بھائی جان سے ضرور میری طرف سے معذرت کر لیں، میں نے دکھ پہنچایا ہے انہیں۔ جانے کیا سوچا ہوگا انہوں نے میرے بارے میں۔ جواد مجھے یہ روداد سنا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا کیونکہ اس نے اپنے کپڑے بھی ابھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ واپس آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا بھائی جان میری جیب کٹ گئی ہے۔ میں نے دوڑ کر اپنی جیب دیکھی تو وہ بھی بٹوے سے محروم تھی اور افسردہ و غمگین جواد دیوار سے لگا کر کہہ رہا تھا بھائی جان ہماری نظروں نے دھوکہ کھایا ہے، وہ میرا دوست خالد نہیں تھا۔